الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں ہم اپنے پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے جادو اور ٹونے کے بارے میں، اور ہمارے پروگرام کا اصلی وشے اور اصلی موضوع جو ہے وہ ہے کچھ گناہ اور ان کے احکام. یعنی ہم آپ کے سامنے کچھ گناہ بیان کر رہے ہیں اور ان گناہوں کے کیا احکام ہیں، اگر ان کو کوئی انجام دے دیتا ہے تو اس کی کیا صورت ہے. یہ تمام مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے جادو ٹونا کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا. آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جوئے کے بارے میں. بعض افراد جو جوا کھیلتے ہیں یا سٹا لگاتے ہیں، اس کا دین اسلام میں کیا حکم ہے. یہ چیز جو ہے مختلف طریقوں سے اپنے ہندوستان میں اور دنیا میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اب تو نوبت یہاں تک ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ میچ وغیرہ پر بھی جو ہے وہ جوا لگاتے ہیں. یعنی اس کو بھی جو ہے وہ ایک آلہ بنا لیا گیا ہے جوئے کا. مثال کے طور پر جو ہے وہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ یہ ٹیم جیتے گی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹیم جیتے گی. ایک کہتا ہے کہ فائنل میں وہ ٹیم جائے گی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ فائنل سے پہلے رہ جائے گی، اور اس پر جو ہے وہ پیسے لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے مختلف شرطیں ہوتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سچن اس طریقے سے آؤٹ ہوگا اور وہ اس کو کیچ کر لے گا. اس کے بعد جو ہے شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا اور تم یہ کر دینا. اس طریقے کی جو ہے وہ شرطیں. مثال کے طور پر اگر انڈیا جیت گیا تو میں جو ہوں وہ تم سے جو ہے وہ 5,000 روپے لے لوں گا. یعنی آپس میں دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں انڈیا نہیں جیتے گا پاکستان جیتے گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں پاکستان نہیں جیتے گا انڈیا جیتے گا. اب آپس میں دونوں جو ہے وہ شرط لگا لیتے ہیں کہ اگر انڈیا جیتتا ہے تو تم مجھے 5,000 دینا، اور پاکستان جیتتا ہے تو میں تمہیں 5,000 روپے دوں گا. یہ اس طریقے کی. یا اسی طریقے سے تاش وغیرہ بھی جو کھیلے جاتے ہیں، اگر ان پر بھی شرط لگا لی جائے کہ جو جیتا ہے وہ جو ہے ہارنے والے سے پیسے لے گا، یا پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز لے گا، یا جو ہے وہ اس سے کوئی کام لے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جوئے میں شامل ہوتی ہیں. جوا بھی جو ہے وہ دو طریقے سے ہے. ایک تو یہ کہ کسی بھی کھیل میں اگر شرط لگا دی جائے تو وہ خود بخود جوا ہو جاتا ہے. دوسری یہ کہ جوا کھیلنے کے جو ہیں وہ کچھ مخصوص آلات ہیں. اگر ان آلات کو استعمال کیا جائے، یعنی کچھ مخصوص کھیل ہیں جو جوئے میں شمار ہوتے ہیں، جیسے شطرنج، یہ سب بھی جو ہے وہ جوئے کا حکم رکھتے ہیں اور حرام ہے. اب ہم یہاں آپ کے سامنے ان سب چیزوں کے سلسلے میں مفصل گفتگو کر رہے ہیں. البتہ جو ہے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ بہت ہی بد، برا اور ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کی نظر میں، اور خود سماج اور معاشرے میں بھی اس کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں کہ پھر انہیں کسی کام کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو ایک تو وہ اٹھا لی ہو گئے، دوسرے جو ہے جو لوگ ہارے ہیں وہ اپنی زندگی سے اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب انہیں کچھ راستہ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی جو ہے وہ خودکشی تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے کہ معلوم ہوا کبھی جو ہے وہ جوئے میں سٹے میں گھر لگا دیا، اب معلوم ہوا گھر لگا دیا، ہار گئے، گھر بکنے کی نوبت آ گئی، پریشانی ہو گئی، اب بچے بھی پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہے۔ تو اس طریقے کی جو ہے وہ نوبت آتی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اسلام کے قوانین پر توجہ نہیں کرتا۔ اگر اسلام کے قوانین پر غور کرے تو اسلام نے پہلے ہی اس کام سے منع کیا ہے۔ اگر انسان اس پر غور کرے اور اسلام کے قانون پر عمل کرے تو اس طریقے کے حالات انسان کے سامنے پیش نہ آئیں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلا مسئلہ آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ ہر طریقے کا کھیل جس میں شرط لگائی جائے، چاہے وہ بیڈمنٹن ہو یا وہ گیند بلا ہو یا جو ہے وہ اسی طریقے سے کہ ہم مختلف طریقوں کے کھیل ہوتے ہیں، گلی ڈنڈا ہوتا ہے اور ماچس کے جو دونوں طرف کے پتے ہوتے ہیں ان کو پھاڑ کے تاش بنایا جاتا ہے، خود تاش آتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی کھیل ہو سکتے ہیں، کبڈی ہے، والی بال ہے، بیٹ بال ہے، اگر ان میں شرط لگا لی جائے تو یہ سب جو ہیں جوئے کا حکم رکھتے ہیں اور جوا جو ہے وہ حرام ہے۔ شرط لگا لی جائے کہ جو ہارے گا وہ جیتنے والے کو جو ہے وہ 100 روپے دے گا، 50 روپے دے گا، 500 روپے دے گا، تو یہ جوا ہے اور حرام ہے۔ البتہ یہاں پر جو ہے وہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر شرط لگائی جاتی ہے تو حرام نہیں ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے یہاں پر تعویل موجود ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو گھوڑے دوڑانے کا کمپٹیشن، یعنی دو لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کے شوقین ہیں اور گھوڑا پالتے ہیں، وہ آپس میں جو ہے کمپٹیشن کرتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں کہ جس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا وہ جو ہے آگے والے کو اتنے پیسے دے گا۔ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ تیر اندازی، یعنی اگر تیر چلانا سیکھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پریکٹس کرنے کے بعد اگر کچھ شرط لگاتے ہیں پیسے وغیرہ کی اور جیتنے والا جو ہے وہ ہارنے والے سے پیسے لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ جوئے کے حکم میں نہیں رکھا گیا ہے۔ البتہ اس کی جو ہے وہ اس کے پیچھے مصلحت چھپی ہوئی ہے، اس کی کچھ وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اس زمانے سے تھوڑا سا پیچھے جا کر اگر سوچے، یعنی تقریباً جو ہے اب سے اگر پہلے کے بارے میں سوچا جائے تو کچھ ہی سال ہیں کہ جب سے یہ بندوقیں اور نئے نئے ہتھیار نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اس طرح کے ہتھیار نہیں تھے، اگر بہت مانا جائے تو 100 سال 150 سال۔ اس سے پہلے ہتھیار کیا ہوتے تھے؟ تلواریں ہوا کرتی تھی، ممکن ہے 100-150 سے اور زیادہ سال ہو جائے، لیکن اس سے پہلے کا زمانہ جو گزرا ہے ان میں ہتھیار جو ہے وہ تلوار ہوا کرتی تھی، نیزے ہوا کرتے تھے، تیر ہوا کرتے تھے، اور سواریاں جو ہے وہ اونٹ، گھوڑے، ہاتھی وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ سواریوں میں گاڑیاں ہیں اور ہتھیار میں جو ہے وہ نئے نئے ہتھیار یہاں پر جو ہیں وہ دنیا میں آج موجود ہیں، بندوق ہے، پستول، کٹا، نہ جانے کیا کیا نام ہے، اور جو ہے وہ نئے ہتھیار اتنے ترقی کر گئے ہیں کہ انسان جو اس زمانے میں زندگی گزارتا تھا جب ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ صرف نیزہ، تیر اور تلوار تھے، وہ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئندہ زمانے میں اتنے طریقے کے ہتھیار پیدا ہو سکتے ہیں اور بنائے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سواریوں میں بھی گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، اور مختلف طریقے کی سواریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو ہے پرانے زمانے میں جب اس طریقے کے ہتھیار، اس طریقے کی سواریاں موجود نہیں تھی، خصوصاً پیغمبر اسلام اور اماموں کے زمانے میں، اس زمانے میں جو ہے ہتھیار بھی یہی تھے، یعنی تیر، تلوار اور نیزہ، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے سواریاں بھی یہی تھی، گھوڑا اور اونٹ وغیرہ۔ لہٰذا ایسے ماحول اور ایسے وقت میں جب کہ سواریوں میں صرف گھوڑے اور اونٹ تھے اور ہتھیاروں میں جو ہے وہ تیر اور تلواریں وغیرہ تھیں، ایسے زمانے میں اسلام کے دفاع کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے بچاؤ کے لیے گھوڑے پر سوار ہونے کا طریقہ، گھوڑے پر سواری کرنے کا طریقہ جاننا ضروری تھا تاکہ جو ہے اس پر سواری کر سکے، کوئی اور سواری موجود نہیں تھی، اور تیر وغیرہ چلانا جو ہے اس کے لیے ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے اگر کوئی ان پر حملہ کر دیتا ہے تو یہی ایک راستہ تھا۔ لہذا جو ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے ان چیزوں کی
تشویق دی گئی ہے اور ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ شوق دلایا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا کمپٹیشن کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ورزش میں کمپٹیشن کیا جا رہا ہے یا کھیل میں کمپٹیشن کیا جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی ایسی شرط نہیں لگائی جاتی ہے جو حرام ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ دو پارٹیاں آپس میں کبڈی کی کمپٹیشن کرتی ہیں یا بیٹ بال کی دو ٹیمیں جو ہے وہ آپس میں کمپٹیشن کرتی ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ بیڈمنٹن کی یا دوسرے کھیلوں کی کہ دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے اگر انہوں نے حرام شرط نہیں لگائی ہے تو اسلام کی نظر میں ایسی کمپٹیشن میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے مسابقے اور کمپٹیشن جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف جو ہے وہ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ دوڑ میں آگے نکلتا ہے، کون جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کھیلتا ہے۔ اگر اس عنوان سے جو ہے وہ کمپٹیشن کیا جاتا ہے تو اسلام کی نظر میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اور بہتر ہے، یعنی اسلام نے جو ہے اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ورزش وغیرہ میں آگے رہنا چاہیے تاکہ انسان کا بدن صحیح اور سالم رہے اور وہ جو ہے موقع پر وقت پر اپنے بھی کام آ سکے اور دوسرے لوگوں کی بھی کام آ سکے۔ عام طور پر جو ہے وہ جو چیزیں کھیل کو حرام قرار دینے کا باعث بنتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کھیل کھیلنا جو جوے میں شمار ہوتے ہیں، سٹے میں شمار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شطرنج، اور دوسرے یہ کہ کھیل میں جو ہے شرط لگانا پیسوں کی، کہ جیت اور ہار کی شرط لگانا کہ جو جیت گیا اس کو جو ہے وہ ہارنے والا پیسے دے گا، اس طریقے کی شرط لگانا جو ہے یہ، اور جو ہم نے بھی اوپر بیان کیا شطرنج وغیرہ، یہ دو چیزیں جو ہیں سبب بنتی ہیں کہ کھیل حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر جو ہے وہ دو قسمیں کی گئی ہیں کھیل کی۔ ایک تو یہ کہ جو جوے کے جو آلات ہیں، یعنی جو کھیل جوے میں شامل ہوتے ہیں ان کو کھیلنا، اگر انسان وہ کھیل کھیلتا ہے جو جوے میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے وہ جو ہے حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کھیل وہ نہیں ہے کہ جو جوے میں شامل ہوتے ہیں یا سٹے میں شامل ہوتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے کھیل ہیں، مثال کے طور پر کبڈی ہے، بیٹ بال ہے، بیڈمنٹن ہے، یا اسی طریقے سے اور دوسرے کھیل ہیں، تو ان کی دو قسمیں ہیں۔ اگر شرط لگائی جاتی ہے تو حرام ہے اور اگر شرط نہیں لگائی جاتی ہے تو حرام نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال کیا گیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ جو کھیل جو ہیں انسان کو صرف مشغول کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی انسان کو جو ہے وہ کھیل میں لگانے کے لیے، اس کے ذہن کو جو ہے وہ مشغول کرنے کے لیے کھیل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شطرنج وغیرہ جو ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر جوے میں شمار ہوتا ہے تو حرام ہے، چاہے اس میں شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں یا کسی مقام پر جو ہے وہ کسی علاقے میں شطرنج جو ہے وہ جوے کا کھیل نہ سمجھا جاتا ہو، یعنی شطرنج کو جوا نہ سمجھا جاتا ہو اور نہ وہاں اس کے اوپر شرط وغیرہ لگائی جاتی ہو، نہ ہی اس کو جو ہے جوا سمجھا جاتا ہو، بلکہ ایسے ہی جیسے عام طور پر کھیل ہوتے ہیں انہی کی طریقے سے جو ہے ان کو کھیلا جاتا ہو، تو اور اس کو جو ہے وہ ایک ذہنی کھیل سمجھا جاتا ہو جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ذہن کو بڑھایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا اس کو ایسی صورت میں کھیلنا جائز ہے یا نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر واقعاً شطرنج کا کھیل جو ہے وہ کسی علاقے میں یا کسی زمانے میں ایسا ہو گیا ہے یا ہو جائے کہ اس کو اصلاً سمجھا ہی نہ جاتا ہو کہ یہ جوئے کا کھیل ہے، یعنی جوئے کا نام اس سے نہ جڑا ہوا ہو، بلکہ صرف ایک کھیل کی طرح جیسے عام کھیل ہوتے ہیں، جیسے لوڈو ہوتی ہے، اس طریقے کا کوئی کھیل سمجھا جائے تو پھر وہ جو ہے حرام نہیں ہے، بلکہ کوئی حرج اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔ دیکھیں شرط لگانا جو ہے کھیل میں وہ صرف جو لوگ آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں ان کے لیے حرام ہے۔
مثال کے طور پر جو ہے وہ دو لوگ دوڑ کا کمپٹیشن کر رہے ہیں اور ان میں سے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے شرط لگا لیتے ہیں کہ جو ہارا وہ جیتنے والے کو 100 روپے دے گا، یہ حرام ہے۔ یا دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں بیڈمنٹن کی، دونوں ٹیمیں آپس میں شرط کرتی ہیں کہ جو ٹیم ہارے گی وہ جیتنے والے کو 100 روپے دے گی، یا جیتنے والے کو جو ہے جیتنے والے کے لیے یہ کام انجام دے گی، یا جیتنے والے کو یہ چیز دے گی۔ ایسی صورت میں شرط حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی تیسرا شخص جو ہے آ کر دو لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ دونوں دوڑو اور تم میں سے جو جیتے گا میں اس کو 50 روپے دوں گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے کوئی کمپنی دو ٹیموں کا کھیل کراتی ہے اور دونوں ٹیموں سے یہ کہتی ہے کہ جو ٹیم جیت گئی اس کو جو ہے ہم 10,000 روپے 20,000 روپے دیں گے۔ ایسی صورت میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں آپس میں شرط نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ الگ سے ایک تیسرا شخص یا کوئی کمپنی جو ہے وہ ان پر پیسے رکھ رہی ہے کہ اگر جو ٹیم جیت جائے گی اس کو جو ہے ہم اتنا پیسہ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر بڑے پیمانے پر بھی ایسے کھیل ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ خود کھیلنے والے آپس میں پیسوں کی شرطیں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ کمپنی یا کسی اور جگہ سے جیتنے والوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کھیل میں کوئی حرج نہیں پایا جاتا اور شریعت کی نظر میں وہ کھیل حرام نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہماری گفتگو جو ہے دوسرے گناہوں کے بارے میں جاری رہے گی۔ تب تک کے لیے آپ حضرات سے خدا حافظ چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين۔